قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے وقت دیا. صدر مملکت نے اعلان کر دیا ہے انتخاب کی تاریخ کا، اور صوبائی اسمبلی کی انتخاب کی تاریخ کا صدر مملکت اعلان کر نہیں سکتے ہیں. رضا ربانی بھی یہ کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف اس پر کیا ہے؟ دیکھیے، پارٹیوں کے موقف کو چھوڑیے، اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ ہم آئین کا حکم دیکھیں. آئین کیا کہتا ہے، آئین کا تقاضا کیا ہے. آئین بڑا واضح ہے. پاکستان میں اس وقت ایک وفاقی پارلیمانی نظام ہے جس میں کچھ اختیارات وفاقی حکومت کے ہیں، کچھ صوبائی حکومت کے ہیں. صدر کا اور گورنر کا آفس ایک علامتی دفتر ہے، وفاق کی علامت کے طور پہ، صوبے کی علامت کے طور پہ. ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے. جو ایگزیکٹو اتھارٹی گورنر کے پی کے پاس کبھی ہوا کرتی تھی فاٹا کے حوالے سے، وہ بھی ختم ہو چکی. اب گورنر یا صدر کا آفس علامتی ہوتا ہے. اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو گورنر صاحب یا صدر صاحب اپنے طور پہ نہیں، صوبائی حکومت یا چیف منسٹر فیصلہ کریں گے اور گورنر صاحب اس کو نوٹیفائی کریں گے، اور کابینہ یا وزیر اعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کو صدر صاحب نوٹیفائی کریں گے. یہ کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. صدر خود یا گورنر خود کوئی اختیار استعمال کرے. اس معاملے میں گورنر کا بھی اختیار نہیں ہے اور صدر کا تو بالکل ہی نہیں ہے. گورنر نے جو بھی ڈیٹ دینی ہے، الیکشن کمیشن کا جو کنسلٹیشن ہونی ہے، اس میں صوبائی حکومت سے ایڈوائز لینی ہے. یعنی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کہہ رہے ہیں، یعنی پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے وہ گورنر کو کہے گی کہ اس تاریخ کو انتخاب کریں تو گورنر سائن کریں گے بس. دیکھیے، اس وقت آئین کا تقاضا یہ ہے نا. آئین یہ کہتا ہے کہ گورنر صوبائی حکومت کے حکم پہ یا صوبائی حکومت کے ایڈوائز پہ عمل کرے گا. اپنا اختیار ان کا ہے نہیں. اسمبلی ڈیزالو کی جبھی پرویز الہی صاحب نے بطور چیف منسٹر، انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا. تو صوبائی حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ یہ بات بہت ہو رہی ہے کہ حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، ملک کی اکنامک صورتحال، پھر سیکیورٹی، تو اگر صوبائی حکومت یہ سوچتی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اگر کوئی، لیکن ایک پہلی بات یہ ہے کہ انٹینشن ٹو کرائم کے اوپر کیسز کے فیصلے بھی ہوئے تھے. فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آئین وائلیٹ ہو گیا، آئین سے تجاوز ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے آئین پہ عمل نہیں کیا یا کسی صوبائی حکومت نے عمل نہیں کیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے عدالت کا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو رہی نا قاہرہ صاحب. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ 90 دن میں آئین میں لکھا ہے کرانے ہیں، لیکن سے بات شروع ہو رہی ہے کہ لیکن حالات و واقعات ایسے ہیں، اور کیونکہ پہلے بھی ڈیلے ہو چکے ہیں انتخابات کی تاریخ ہماری ہسٹری میں، تو وہ کیے جا سکتے ہیں. تو راستہ بھی تو ہے نا. آپ کی آواز ذرا سمجھ گئے، دوبارہ بولیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں آئین و قانون میں تو لکھا ہے نا آئین میں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو رہی. یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں، اکنامک سچویشن، سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے، اور پہلے بھی اس کی نظیر ہمیں ملتی ہے، تو اس لیے ڈیلے ہو سکتا ہے جتنا کیا جائے. یہ دیکھیے نا، آپ نے ٹھیک فرمایا. اب یہ ایک رائے آ رہی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، بار بار الیکشن نہیں کرائے جا سکتے، الیکشن ایک وقت میں. یہ دو آراء ہے. اس کے علاوہ بھی رائے ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آراء میں اختلاف ہے اور الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا اور ڈیلے ہو رہا ہے، تو پھر عدالت میں جایا جائے گا کہ کس رائے کو ماننا ہے، اور عدالت کے پاس ایک اسپیسیفک پرے ہوگی. اس پرے کے اوپر عدالت حکم دے گی. اگر عدالت حکم دیتی ہے تو پھر اس پہ عمل ہوگا، یا آئینی ادارہ الیکشن کمیشن ہے وہ عمل کرے گا. صدر کا یا وزیر اعظم، اپنے جو گورنر ہے، ان کا تو مطلقاً کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. اور یہ صدر صاحب کا حکم ایسا ہی ہے، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو دیا گیا حکم ہے جو انہوں نے پاس آن کیا. ایسے ہی جیسے قاسم سوری. اچھا قاہرہ صاحب یہ کہیے گا، جیسے آپ نے کہا بڑی واضح طور پہ آپ نے بتایا. ایک منٹ. جی. جس طرح قاسم سوری صاحب نے خان صاحب کے حکم پہ ایک انتہائی نامناسب، اگر میں گھٹیا نہ بھی کہوں تو ایک انتہائی نامناسب حکم دیا، جس کے اوپر فوری طور پہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم حکم عمل کرتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور اس کے نتیجے میں عدالت نے اگلے دن اسمبلی بحال کر دی، اور ان کے احکامات کو صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے احکامات کو غیر آئینی قرار دے دیا. یہ بھی اسی طرح کا ایک حکم ہے.
جی اچھا قاہرہ صاحب، آپ نے بڑا آسان سمپلیفائی کر دیا. آپ نے کہا کہ نہ گورنر نہ الیکشن کمیشن، یہ تو صوبائی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور پھر گورنر کو لکھے گی. تو پھر یہ گورنر اور الیکشن کمیشن کیوں اس جھنجٹ میں پڑ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ گورنر کو کرنا ہے، گورنر کہہ رہے ہیں میں نے سائن نہیں کیے ہیں، الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. وہ بھی واضح طور پر یہ بات کریں کہ بھائی آئین میں لکھا ہے کہ نگراں سیٹ اپ نگراں وزیر اعلیٰ ہمیں وقت کہے گا تو میں کر دوں گا. بھائی میں نے ایسے نہیں کہا. میں نے کہا کہ گورنر صوبائی حکومت کی ایڈوائس پہ عمل کرے گا. جو بھی الیکشن کمیشن گورنر صاحب سے کہے گا، الیکشن کمیشن کی ایڈوائس یا ان کے ریکویسٹ پہ گورنر صاحب صوبائی حکومت سے ایڈوائس لیں گے اور وہ ایڈوائس الیکشن کمیشن کو کنوے کر دیں گے. اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرنا. آئین گورنر یا صدر کو ایسا کوئی اختیار تفویض وہ تو یہ کہہ رہے ہیں گورنر کہ میں نے ایڈوائس کیا میں کروں، میں نے تو سائن ہی نہیں کیے، تو میں تو مجاز ہوئی نہیں، میں تو ہوئی نہیں، الیکشن کمیشن کرے گا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گورنر کر بھی نہیں سکتا. الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے معاونت چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے اس کو سپورٹ فراہم کرنی ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ دینا ہے، ان کو سارے وہ کام کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا ہے، اس کے اوپر وہ اپنی اویلیبلٹی دیتی ہیں. الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل کرنا ان کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہے، پرابلم ہے، تو پھر صوبائی حکومتیں الیکشن کمیشن کو انفارم کرتی ہیں. لہذا الیکشن کا انعقاد گورنر یا صدر کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اگر مرکز میں ہے تو وزیر اعظم اور صوبوں میں ہے تو صوبائی چیف منسٹر بالکل اس صورت میں آگے انہوں نے. جی بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ ہے. اور